نہیں، یہ میری دلہن نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، یہ وہ چہرہ نہیں جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ شادی کا دن تھا۔ گلیوں میں کمکمے جگمگا رہے تھے، بینڈ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، اور دلہن کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم خوشی میں جھوم رہا تھا۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، دلہن بہت خوبصورت ہے، پتلی نازک، بالکل فلمی ہیروئن جیسی۔ یہ باتیں سن سن کر دلہا احمد کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور فخر جاگ اٹھا تھا۔ اس کی ماں نے بھی کئی بار تصویریں دکھائی تھیں، دور سے لی گئی، فلٹر لگی زاویہ ایسا کہ دلہن واقعی کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی۔ نکاح پڑھایا گیا، دعائیں ہوئیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں۔ احمد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں ایک بے چینی بھی۔ وہ دلہن کو قریب سے دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس کے دوست چھیڑ رہے تھے، بھائی آج تو قسمت جاگ گئی۔ احمد بس مسکرا دیتا مگر دل میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی، وہی پتلی سی لڑکی، ہلکی مسکراہٹ، نازک سی کلائی۔ رخصتی کے بعد گاڑی سجی ہوئی تھی، دلہن گھونگھٹ میں خاموش باوقار بیٹھی تھی۔ احمد نے ایک لمحے کو گھونگھٹ کے نیچے جھانکنے کی کوشش کی مگر اندھیرے اور نقاب نے راز کو راز ہی رکھا۔ گھر پہنچے تو عورتوں کی آوازیں، ہنسی مذاق، رسمیں، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا احمد کو شدت سے انتظار تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی۔ احمد نے دل مضبوط کیا اور آہستہ سے کہا، اب نقاب ہٹا لیں۔ دلہن نے لرزتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویر، وہ تصور، سب ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ خوبصورت ضرور تھا مگر ویسا نہیں جیسا اسے دکھایا گیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت، پریشانی اور الجھن ایک ساتھ ابھر آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سانس ذرا تیز ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ دلہن نے احمد کی آنکھوں میں بدلتا ہوا تاثر دیکھ لیا۔ اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ خاموشی لمبی ہوتی چلی گئی۔ احمد کی نظریں کبھی دلہن کے چہرے پر ٹھہرت اور کبھی فرش پر جم جاتیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ وہی لڑکی تو نہیں جو مجھے دکھائی گئی تھی؟ آخر اس نے بھاری آواز میں پوچھ ہی لیا۔ اب کی تصویریں کچھ اور تھیں۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ دلہن کا نام عائشہ تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، ہونٹ کانپنے لگے مگر آواز میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ تصویریں میں نے نہیں بنائی تھیں، سب نے خود ہی پسند کر کے بھیج دیں۔ احمد کے دل میں غصہ اور دھوکے کا احساس ایک ساتھ بھڑک اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ مذاق ہوا ہو، جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوا ہو۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا بتایا گیا ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پتا تھا، مگر مجھے کہا گیا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر احمد کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کے بجائے اور زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ باہر سے عورتوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں مگر اندر ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ اسے اپنے دوستوں کے جملے یاد آئے، ماں کے خواب یاد آئے اور وہ تمام امیدیں جو اس نے اس رشتے سے باندھ رکھی تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کسی کو دھوکا دینے کا نہیں سوچا تھا۔ میں بھی اس شادی سے پہلے بہت کچھ سن چکی تھی کہ لڑکی بس خوبصورت ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا میرا دل، میری نیت، میری عزت، یہ سب کم ہے؟ احمد ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے پہلی بار غور سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، خوف تھا اور ایک سوال تھا جس کا جواب احمد کے پاس نہیں تھا۔ غصے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی شرمندگی بھی جنم لینے لگی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کی آواز تھی۔ احمد چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ اب صرف دو لوگوں کا نہیں رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا، دروازے کی طرف بڑھا مگر ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ کیا وہ سچ بولے؟
خاموشی کو ہی سب کچھ سونپ دے۔ کمرے میں موجود ہر سانس ایک نئے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو ماں کے ساتھ خالہ اور چند قریبی عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا۔ احمد نے زبردستی مسکراہٹ بنائی۔ جی امی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہے۔ ماں نے ایک نظر احمد کے چہرے پر ڈالی، پھر عائشہ پر۔ وہ ماں تھی، سب سمجھ گئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی بوجھل خاموشی لوٹ آئی۔ عائشہ خاموشی سے بیٹھی تھی، آنسوؤں سے آنکھیں لال، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے شکایت ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر یقین کریں میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کسی کا دل ٹوٹے۔ احمد کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا خواب تھا، دوسری طرف ایک انسان بیٹھی تھی جس کا قصور شاید اتنا ہی تھا کہ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے وقت چاہیے عائشہ، سب بہت اچانک ہو گیا ہے۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ آپ مجھے انسان سمجھیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ اس جملے نے احمد کے دل میں کہیں گہری چوٹ لگا دی۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ باہر مہمان جا رہے تھے، گھر آہستہ آہستہ خاموش ہو رہا تھا۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس سچ سے وہ بھاگ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صرف ظاہری فرق نہیں تھا بلکہ اعتماد کا مسئلہ تھا۔ اسی لمحے عائشہ کی آواز آئی، اگر اب چاہیں تو میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، میں زبردستی کسی کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ احمد چونک کر پیچھے موڑا۔ نہیں، یہ لفظ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اگر آج غلط ہو گیا تو زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ کمرے میں دونوں آمنے سامنے تھے، ایک کے دل میں ٹوٹے خواب، دوسرے کے دل میں ٹوٹتی امیدیں۔ یہ رات صرف شادی کی نہیں تھی بلکہ ایک بڑے امتحان کی رات تھی۔ احمد نے آہستہ آہستہ عائشہ کے قریب آ کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی سچائی تھی۔ عائشہ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ مجھ سے سچ چھپایا گیا۔ عائشہ نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار سیدھا احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ مجھے میری شکل کی وجہ سے تول دیا گیا، میری نیت کی وجہ سے نہیں۔ یہ سن کر احمد خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے اس نے کبھی عائشہ سے کھل کر بات ہی نہیں کی تھی۔ نہ اس کے خیالات پوچھے، نہ اس کی زندگی، بس تصویروں اور باتوں پر یقین کر لیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاید ہم دونوں ہی اس کھیل کا حصہ بن گئے جو یہ معاشرہ کھیلتا ہے۔ کچھ لمحے بعد احمد بولا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے، مگر میں یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں انصاف کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ہلکی سی امید بھی جاگ اٹھی۔ مجھے بس یہی چاہیے تھا۔ ایک موقع۔ صبح کی اذان کی آواز فضا میں گونجی۔ ایک نئی صبح، ایک نیا دن۔ احمد کو لگا جیسے رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا ہو۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو صرف ظاہری معیار پر ختم نہیں کرے گا۔ اگر دھوکا ہوا بھی ہے تو اس کا حل نفرت نہیں، سچ اور صبر ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے احمد نے عائشہ سے کہا، آج کے بعد ہم یہ رشتہ سچ پر چلائیں گے، چاہے راستہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب وہ کمزوری کے نہیں تھے، وہ شکر کے تھے۔ یہ شادی دھوکے سے شروع ضرور ہوئی تھی، مگر انجام ابھی لکھا جانا باقی تھا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔